اصلاح دعوت و تبلیغ معاشرے کو سنوارنے کے لیے اہم ترین رکن اور فریضہ ہے۔ آئیے حاکم وقت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سے سیکھتے ہیں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ملک شام کا نوجوان حضرت عمر کی خدمت میں آیا کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اچانک آنا چھوڑ دیا۔ پتہ کروانے سے پتہ چلا کہ وہ نوجوان شراب کا عادی ہو چکا ہے اور نشے میں دھت رہتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے منشی کو بلایا اور فوراً خط لکھوایا، من جانب عمر فلاں بن فلاں، السلام علیکم، میں اللہ سے آپ کے لیے توبہ کی دعا کرتا ہوں اور اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو جمع کر کے دعا فرمائی کہ اللہ اس نوجوان کو ہدایت دے، اس کے دل کی دنیا کو اللہ بدل دے۔ قاصد کو بلایا، قاصد کو خط دیا اور ساتھ فرمایا یہ خط اس نوجوان کو دینا، لیکن یاد رکھنا وہ نوجوان اکیلا ہو اور نشے کی حالت میں نہ ہو۔ نوجوان کو خط پہنچایا گیا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نوجوان نے حضرت عمر کا جب خط پڑھا، بار بار پڑھتا رہا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فوراً اللہ سے توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نوجوان کی توبہ کی خبر ملی، لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا کہ اگر کوئی برائی کی طرف مائل ہو جائے، اگر لغزش میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے دعا کریں، اسے اللہ کا کیا ہوا وعدہ یاد دلائیں اور توبہ کی امید دلائیں، اسے نا امید اور مایوس نہ کریں، شیطان کا ساتھ نہ دیں، اسے برا بھلا کہہ کر، اسے غصہ دلا کر شیطان کا ساتھ نہ دیں۔ اگر آپ اسے طعن و تشنیع کرو گے، اسے شرمندہ کرو گے تو وہ دین اسلام سے دور ہو جائے گا، تو شیطان کا رستہ اختیار کر جائے گا اور آپ نے ساتھ دیا شیطان کا۔ گزارش یہ ہے، اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ والدین ہیں، اگر آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، کسی بھی عہدے پہ فائز ہیں، کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اصلاح کرنا اگر مقصود ہے تو حضرت عمر کا طریقہ اپنائیے، دعا کیجئے، تنہائی میں نصیحت کیجئے، آپ کی نصیحت اثر کرے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔